بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین۔ عزیزان من، پچھلی قسط میں ہم نے بتایا تھا کہ اہل یثرب کا مذہب کیا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ مکرمہ میں تھے تب کے یثرب کا کیا مذہب تھا، پوری تفصیل کے ساتھ ہم نے پچھلی قسط میں اس کا ذکر کیا۔ آج کی قسط میں ہم بتائیں گے کہ اہل یثرب کن حالات میں گزر رہے تھے اور وہاں پہ اسلام آہستہ آہستہ کس طرح آغاز ہو رہا تھا۔ برسوں پہلے یمن کا ایک عرب بادشاہ طبان بن اسد بلاد مغرب کو تسخیر کرتا ہوا جب یہاں سے گزرا، اس کے ساتھ ایک لشکر جرار تھا۔ جب وہ حدود مشرق کی طرف بڑھ رہا تھا تو یثرب سے ہو کر گزرا۔ یثرب پہ قابض ہونے کے بعد، یعنی کسی مزاحمت کے بغیر ہی اس نے قبضہ کر لیا۔ اس نے اپنے بیٹے کرب کو وہاں کا حاکم مقرر کر دیا اور خود آگے بڑھ گیا۔ اس کی عدم موجودگی میں اہل یثرب نے اس کے بیٹے کو قتل کر ڈالا۔ ان دنوں بنو نجار کا ایک بہادر شخص عمر بن طلحہ یثرب کا رئیس تھا۔ طبان کو جب اپنے بیٹے کے قتل کی خبر ملی تو سخت برہم ہوا۔ وہ فوراً واپس پلٹا اور یثرب پہ حملہ آور ہونے کی غرض سے یثرب کی طرف بڑھنے لگا۔ تمام قبائل، یثرب کے اندر موجود جتنے بھی قبائل تھے، باہم یکجا ہو کر اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تلواریں سونت کر اکٹھے ہو گئے۔ دوران جنگ یہود بن قریظہ کے دو بوڑھے یہودی عالم اس کے پاس پہنچے اور انہوں نے اسے اپنے اس فعل سے باز آنے کا مشورہ دیا۔ انہوں نے انہیں بتایا کہ یثرب کی سرزمین کو نابود کرنے کا یہ خواب تمہارا کبھی بھی پورا نہیں ہوگا، تم اس پہ کبھی قادر ہی نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ نبی آخر الزمان جو کہ مکہ مکرمہ سے پیدا ہوں گے، وہاں سے ظاہر ہوں گے، ان کا یہ دارالہجرت ہے، یہ بڑی سرزمین، مقدس سرزمین ہے، وہ یہیں کا آ کر قیام فرمائیں گے۔ طبان بن اسد جو تھا، یہودی علماء کی گفتگو سن کر خاموش ہو گیا، بڑا متاثر ہوا۔ اس نے فوراً جنگ بندی کا اعلان کر دیا۔ جب جنگ بندی ہو گئی تو غیبانہ طور پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے آیا، یعنی نبی آخر الزمان پہ ایمان لے آیا، اور ان کی شان میں ایک بہترین عقیدت والا ایک قصیدہ لکھا، ایک بڑا گھر تعمیر کروایا اور اشعار کی صورت میں ایک پیغام رقم کر کے اس میں لکھ کے یہ گھر اور اشعار ایک یہودی عالم کے سپرد کر دیا اور اسے اس کا متولی بنا دیا اور کہا کہ یہ گھر اور یہ پیغام پشت در پشت آنے والوں کے حوالے کرتا رہے، حتیٰ کہ نبی آخر الزمان تشریف لے آئے۔ اوس و خزرج کے دور میں حوارین نامی یہودی عالم اس گھر کا متولی تھا۔ کئی بار وہ یہ اشعار پڑھ چکا تھا۔ طبان نے لکھا تھا، میں گواہی دیتا ہوں کہ لا ریب احمد مصطفیٰ اللہ تعالیٰ کے برحق رسول ہے۔ اگر میری عمر نے وفا کی اور میں ان کی آمد تک زندہ رہا تو ضرور ان کا معاون و مددگار بنوں گا۔ حوارین اکثر
یہ اشعار پڑھا کرتا تھا۔ حضرت ایوب انصاری معروف صحابی اسی حوالین کی نسل سے تھے، اور یہ وہی گھر تھا جہاں بعد میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیام پذیر ہوئے۔ الغرض اہل یثرب جہاں بتوں کے پجاری تھے، یہودی بھی تھے، نصرانی بھی تھے، اور بہت سے خاندان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے منتظر بھی تھے، اور صدیوں سے نسل در نسل آپ کی تشریف آوری کی اس امید کو اپنے دلوں میں اجاگر کیے ہوئے تھے۔ انتظار کے طاری لمحوں میں ان کی آنکھیں اس راستے پر گڑی تھیں جو حرار، سنیت المرہ، لقف، مدلجہ، مرحج، حدائد، ازاخر، رابغ، زاسلم، اسانیہ، کاہا، ارج، جدوات، رقوبہ، عقیق اور حجابہ کی منزل طے کرتا ہوا دارالہجرہ کی جانب آتا تھا، اور کچھ لوگ بیر علی، قریشہ، مسیب، لیا، بیر امبری، بیر اشرا، رابغ اور مکہ مکرمہ کی جانب والے راستے پر نظریں گڑے فرش راہ کیے ہوئے منتظر بیٹھے رہتے تھے۔ الغرض جزیرت العرب کے تمام باشندے خود کو حضرت آدم علیہ السلام کی ذات والا صفات سے منسوب کرتے اور اسی نسبت سے تفاخر کرتے تھے۔ اس زمانے فطرت میں وحی کا سلسلہ منقطع ہوا تھا، مگر دین ابراہیمی کی بہت سی عبادت گاہیں ابھی باقی و جاری تھی، مگر ان عبادات میں اپنی طرف سے کئی خرافات شامل ہو چکے تھے۔ جب کوئی فوت ہو جاتا تو اس کی میت پر اس کا قریبی رشتہ دار اٹھ کر اس کے محاسن و کمالات بیان کرنے لگتا۔ میت کے لیے دعائے مغفرت ترک کر دی گئی تھی۔ اسی طرح حج پڑھا جاتا، مگر کعبۃ اللہ کے طواف کے دوران جو تلبیح پڑھی جاتی تھی اس کے کلمات میں اپنی جانب سے بہت سا اضافہ کر رکھا تھا۔ فریضہ حج کے بعد انہوں نے نئی نئی شرائط عائد کر رکھی تھی۔ دوران طواف حج قریش کی جانب سے دیے گئے کپڑوں پر مبنی ہوتا تھا، اور جو زیب تن کرنا پڑتے تھے۔ اگر زائر اس کو خرید نہ سکتا، اس کی سکت نہ ہوتی، اس کے پاس پیسے نہ ہوتے، تو اس کو برہنہ حکم تھا کہ وہ خانہ کعبہ کا طواف کرے۔ اکثر عورتیں بھی برہنہ طواف کرتی تھیں۔ اہل یثرب جو تھے وہ بھی انہی خرافات میں مبتلا ہو چکے تھے، اور دوسرے عرب باشندوں کی طرح اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ دوستان محترم، آج کی جو قسط ہے اس میں ہم نے تفصیل سے پچھلی قسط سے جوڑ کر اہل یثرب کے مذہب کا ذکر کیا ہے۔ اس سے آگے جو قسط آئے گی اس میں ہم یثرب میں اسلام کی جو کرنیں پھوٹی ہیں، یثرب میں اسلام کس طرح داخل ہوا ہے، لوگوں کے دلوں میں اسلام کی کس طرح قدر بڑھی ہے، وہ انشاءاللہ بیان کریں گے۔ آج کی جو قسط ہے اس کو ہم یہیں پہ موقوف کرتے ہیں۔ تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔